من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا. قرآن کریم کی پہلی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس شخص نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو نہایت خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہترین بدلہ دیں گے اسے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتا تھا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، او میرے بندو جنہوں نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کر دینے والا ہے اور یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو تم اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو. اللہ رب العزت کے ہاں اعتبار اس کا نہیں ہے کہ انسان کے اعمال بہت زیادہ ہوں، کثرت کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے عمل سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اگر ایک عمل انسان زیادہ تعداد میں کرتا ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے اور انسان اپنی رائے سے کرتا ہے تو چاہے کثرت کے ساتھ ہو اس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب نہیں. ایک انسان شریعت کے طریقے کے مطابق کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی وہ عمل اللہ کے ہاں مطلوب نہیں. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہ دلائی کہ تم نیکی کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو. آج عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی آدمی صوم و صلات کا پابند ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، باشرہ ہے، عبادت گزار ہے، تو اسے اپنے اعمال تو نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی معاشرے میں کوئی اور نیکی کے کسی کام میں مصروف ہو
یا بظاہر گناہ گار ہو لیکن اس کی زندگی میں کچھ نیک اعمال ہو، تو بسا اوقات انسان اس کو حقیر سمجھ لیتا ہے یا کمتر سمجھ لیتا ہے۔ یا اسی طرح بعض چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے کہ یار اس عمل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہت چھوٹا عمل ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، جب اللہ رب العزت نے یا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے تو انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ چھوٹے اعمال انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں ایسے چند اعمال کا اور واقعات کا تذکرہ کروں گا۔ بظاہر وہ اعمال چھوٹے نظر آ رہے تھے، لیکن کرنے والے نے سنت طریقے کے مطابق کیا، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا، اور وہ مختصر اعمال ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گئے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، اور جس نے چھوٹا سا عمل کیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو اول کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ نمبر دو، شریعت کے کسی حکم کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اس لیے نیکی کا کوئی عمل بھی کیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری نے الادب المفرد میں حدیث نقل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی صرف اس بات پر مغفرت ہو گئی کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک تکلیف دہ کانٹا راستے میں دیکھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس نے اس کانٹے کو راستے سے ہٹایا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اب یہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کے لیے عمل تھا اور یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ ایک خاتون تھی جس کی زندگی فسق و فجور میں اور گناہوں میں گزری، نافرمان تھی، فاسق تھی، لیکن راستے سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کنواں دیکھا، اور کنویں کے ارد گرد گیلی مٹی تھی، اور ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اسے اس پہ رحم اور ترس آیا۔ اس نے اپنا موزہ نکالا، چمڑے کا موزہ تھا، اسے کنویں میں ڈالا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر اور پانی نکالا، اور اس کتے پیاسے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوا اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، بسا اوقات کوئی انسان گناہ گار بھی ہو، ہم اسے حقیر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ بسا اوقات ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے اس پر بہت جلد حکم نہیں لگا دینا چاہیے۔ آپ نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہوگا، لیکن گناہ کے بعد جو اس نے توبہ کی، اللہ کے ہاں جو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا، شاید ہمیں اس کے مقام کا اندازہ نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بسا اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں گھوم رہا ہے اور اس کی پنڈلیاں سونے کی پنڈلیاں ہیں، سونے کی پنڈلیوں کے ساتھ جنت میں گھومتا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ اعزاز اور اکرام کس وجہ سے دیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی تھیں، تو کانٹا تھا، پتھر تھا، میں نے اس کو ہٹایا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے میری پنڈلیوں کو سونے کی پنڈلیوں سے تبدیل کر دیا، اور یہ جو مجھے جنت میں اعزاز اور اکرام دیا اس عمل کی وجہ سے دیا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو انسان اس کو چھوٹا نہ سمجھے، شاید وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان،
دونوں میں واقعہ ہے۔ یحییٰ بن اقسم صیفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے قاضی القضات، چیف جسٹس گزرے، زندگی ان کی فیصلہ کرنے میں گزری، نیک صالح انسان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہا جب اللہ کا سامنا ہوا، رب العالمین نے فرمایا یحییٰ کون سا عمل کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ میرے پاس اعمال تو کوئی نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے آپ کے حوالے سے یہ بات نقل کی، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ دین اسلام میں اس کے بال سفید ہو جائیں تو مجھے حیا آتی ہے اپنے اس بندے کو سزا دیتے ہوئے، عذاب دیتے ہوئے۔ کہا اے اللہ میری زندگی اسلام پہ گزری، میرے آج بال سر اور داڑھی کے سفید ہو گئے، اسلام میں سفید ہوئے، اور تو کوئی عمل نہیں۔ آپ کے پیغمبر کا یہ ارشاد تھا کہ جس کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں اس کو عذاب دے دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یحییٰ جبرائیل نے بھی سچ کہا، میرا فرمان بھی برحق ہے، میرے پیغمبر نے بھی برحق فرمایا، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عمل چھوٹا سا تھا لیکن اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ فرمایا اور تو عمل نہیں، ایک عمل ہے کہ اسلام میں میرے سر کے بال، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میری زندگی اسلام میں گزری ہے۔ یہی حدیث، یہی عمل اللہ کو پسند آیا اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے اعمال کتنی کثرت سے کر کے آیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے عمل کتنے اخلاص کے ساتھ کیا، سنت طریقے کے مطابق کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو، کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا سمجھ کے اسے چھوڑنا کبھی نہیں، ہر عمل کو اختیار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری کی کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق، اس میں انہوں نے مشہور شاعر گزرے ہیں فرزدق، اس کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ فرزدق اپنے دور کا بڑا مشہور شاعر ہے اور فی البدی اشعار کہتا تھا، آج بھی اس کے اشعار عرب کے دیوانوں میں، کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنازے میں فرزدق بھی شریک تھا اور اس دور کا سب سے متقی پرہیزگار انسان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ یہ دونوں جنازے میں تھے۔ جب جنازہ ہونے لگا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آئے، ملاقات کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں آج جنازے میں ایک بدترین انسان بھی شریک ہے اور جنازے میں روئے عرض کا بہترین انسان بھی شریک ہے۔ کہا بہترین انسان سے مراد آپ ہو اور بدترین انسان سے مراد میں ہوں۔ تو لوگوں کی زبان پر ہے کہ آج حسن بصری بھی شریک ہے جنازے میں، جو روئے عرض کا اچھا انسان، اور بدترین انسان فرزدق بھی شریک ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہترین اور بدترین ہونے کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا، جب انسان کا نامہ اعمال کھلے گا تب معلوم ہوگا کون بہتر تھا کون برا تھا۔ ظاہری وضع قصہ سے نہ کسی کا بہتر ہونا معلوم ہوتا ہے نہ کسی کا بدتر ہونا معلوم ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے نہ کوئی اچھا ہو جاتا ہے نہ کسی کے تبصرے سے کوئی برا ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بتاؤ تم نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ فرزدق نے سر جھکایا اور ایک جملہ کہا میری زندگی کے 80 سال گزر گئے اور تو کوئی عمل نہیں، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ زندگی کے 80 سال میرے اسلام پہ گزرے ہیں، یہی توحید اور رسالت یہی میرے پاس ہے، باقی کوئی عمل نہیں، امید ہے میرا اللہ اسی پر میری مغفرت کر دے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پھر فرزدق نے اشعار کہے، ان اشعار میں بیان کیا کہ وہ وقت بڑا سخت ہوگا جب ہمیں محشر کے میدان میں لایا جائے گا
اور ہماری کمر میں، ہاتھوں میں، گلے میں زنجیریں ہوں گی، گھسیٹتا ہوا ہمیں لایا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر انسان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون پلا دیا جائے گا، اور اس وقت کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، اور دعا کرنے لگے اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ فرزدق کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اب اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس نے خواب دیکھنے والے کو خواب میں بتایا کہ میری زندگی میں کوئی نیک اعمال تو زیادہ نہیں تھے، لوگ بھی مجھے گناہگار سمجھتے تھے، تھا بھی میں گناہگار ہی، لیکن اللہ کو میرا وہ جملہ پسند آیا جو میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا تھا کہ میری زندگی کے 80 سال اسلام میں گزرے اور عمل تو کوئی نہیں، توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور سب سے زیادہ زندگی میں جو چیز مجھے پسند ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند آیا اور میرے وہ اشعار پسند آئے، اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ سمجھنے والے لوگ تو اسے بدترین کہہ رہے تھے، اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اس جملے پہ مغفرت فرما دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے دنیا میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں عابد ہوں، زاہد ہوں، صوم و صلاۃ کا پابند ہوں، ساری نیکیاں موجود ہوں، اللہ نہ کرے رب العالمین کی ذات تو جلال والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، جبار بھی ہے، عفو بھی ہے، غفور بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، وہ تمام صفات کا مالک ہے۔ کوئی صفت کوئی اللہ کے ہاں پسند آ جائے، شاید اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ہاں کوئی عمل پسند آتا ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک کشتی والا آگے ان سے گزرا، سمندری سفر تھا، تو اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اب وہ کشتی آگے نکل گئی، انہوں نے دوسری کشتی بک کروائی، جلدی سے اسے کہا مجھے اس کے قریب پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو الحمدللہ کہے اس کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا سنت عمل ہے۔ اس نے الحمدللہ کہا، میں نے سن لیا، اب اس کو جواب یرحمک اللہ دینا ہے۔ سنت کو آپ پر عمل کرنے کے لیے اس نے 1 درہم پر کشتی بک کروائی، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب پہنچے اور کہا یرحمک اللہ۔ اس نے آگے سے جواب دے دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جب رات سوئے تو خواب دیکھا، ایک آواز آئی، ابو داؤد تم نے 1 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا، ابو داؤد تم نے 1 درہم کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ عمل تو چھوٹا نظر آیا، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل ہو جائے، اس حدیث پر عمل ہو جائے، اللہ کو پسند آیا کہ اس نے میرے محبوب کی سنت پر، حدیث پر عمل کیا، اللہ نے اس عمل پر مغفرت کر دی۔ ہم تو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے، پانی بیٹھ کر پینا ہے، کھڑے ہو کر پی لو، کیا حرج ہے، فرض تو نہیں ہے، کھانا بیٹھ کر سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ہم تو ہر عمل کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہ کیا تو کیا حرج کی بات ہے۔ صحابہ سنت سمجھ کے جان دیتے تھے، یہ پیغمبر کا طریقہ۔ وہ بادشاہوں کے دربار میں ہوتے، امیروں اور مالداروں کے سامنے ہوتے، انفرادی زندگی ہوتی، معاشرتی زندگی ہوتی، دولت مندوں کی مجلس ہوتی، غریبوں کا ساتھ ہوتا، ہر وقت دیکھتے حضور کی سنت اس بارے میں کیا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دی، اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ انہوں نے کبھی لفظ کیوں سے سوال نہیں کیا کہ ہم یہ عمل کیوں کریں، ہم تو پوچھتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے سائنسی فوائد کیا ہیں، اس پر کرنے پر ہمیں کیا کیا دنیا میں ملنے والا ہے، اور اس کے ہمارے جسمانی فائدے کیا ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے فوائد کو سامنے رکھا ہے، پیغمبر کے حکم کو بعد میں رکھا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں حکمتیں، اس پر عمل کریں گے کیا حکمت ہوگی،
سائنسی اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، پیغمبر کا ارشاد پہلے ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ بات سامنے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، چاہے اس کا کوئی سائنسی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی سائنسی نقطہ فائدہ سمجھ آئے نہ آئے، ہم نے پیغمبر کا عمل سمجھ کے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بسا اوقات عمل کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی تھی، لوگ سارے بڑے پریشان تھے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نکلے تاکہ استسقاء کی نماز پڑھے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ انسان بھی موجود تھے، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سبھی ہیں، ایک صحرا میں جمع ہیں، اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے کر گئے تاکہ اللہ رب العزت جانوروں کے توسل سے بارش برسا دے۔ جب وہاں موجود ہوئے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تیرے بندے پیاس کی حالت میں ہیں، تو بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ایک شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے اس کی وجہ سے بارش کو رو کے رکھا ہے، اگر وہ نکل جائے گا آپ کی اس مجلس سے، قافلے سے، تو میں بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کون ہے؟ فرمایا تم اعلان کرو، جو فاسق ہے وہ خود سمجھ جائے گا۔ کہا میری آواز کیسے پہنچے گی، اتنا بڑا مجمع ہے؟ کہا تم آواز دو، ہم تمہاری آواز پہنچائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، جس نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے، اس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا۔ اب جو نافرمان تھا اسے تو پتہ تھا 40 سال سے نافرمان تو میں ہی ہوں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس نے سر جھکایا، رونے لگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ یا اللہ اگر میں آج نکلا تو سب کو پتہ چلے گا نافرمان تو یہی تھا، میری رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی۔ یا اللہ تو نے 40 سال میرے اوپر پردہ ڈالا، تو آج بھی میرے اوپر پردہ ڈال۔ اے اللہ تو ستار ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کے سامنے یہ رویا ہے، 40 سال کا نافرمان ہے، اور ابھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجمع سے نکلا بھی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تھا جب تک 40 سال کا نافرمان نہ نکلے بارش نہیں برساؤں گا، تو مجمع سے تو کوئی نہیں نکلا، آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس شخص کے طفیل آپ پر بارش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ وہ ہے کون، میں اس کو دیکھ لوں؟ کہا جب وہ نافرمان تھا ہم نے اس پر پردہ ڈالا، اب تو وہ فرما بردار ہو گیا، اب کیوں نہ ہم اس پہ پردہ ڈالیں۔ میں اپنے بندوں کو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، میں خود اپنے بندوں کی کیوں چغلی کروں اور لوگوں کو بتاؤں؟ تو دیکھیں ایک عمل کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور رویا۔ کہاں زندگی کے 40 سال کی نافرمانی تھی، لیکن یہ اللہ کے سامنے اس کا رونا تھا، رب العالمین کو پسند آیا، اللہ نے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا کوئی عمل ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے یہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ رب العالمین انسان کی نیت، طلب اور ارادے کو دیکھتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک نوجوان تھا جس کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی تھی، عموماً شراب پیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سامنے سے آنے لگے، نوجوان کی نظر پڑ گئی، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس نے کہا، اگر امیر المومنین نے میرے ہاتھ میں شراب دیکھ لی میری تو خیر نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد چادر تھی، اس نے اس چادر میں اپنی اس بوتل کو نیچے چھپایا، بغل کے نیچے کیا، اور اب اللہ کے سامنے رو رہا ہے کہ یا اللہ امیر المومنین سامنے سے تشریف لا رہے، اگر میرے ہاتھ میں شراب دیکھ لی میری تو بڑی رسوائی اور بدنامی ہوگی۔
میں ان کی نظروں میں گر جاؤں. یا اللہ تو میرے عمل پہ پردہ ڈال، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت عمر سامنے سے آ رہے ہیں، یہ نوجوان اب سامنے سے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے. حضرت عمر سے جیسے ملاقات ہوتی ہے، اب یہ سلام کرنے لگتے ہیں تو ایک ہاتھ سے مصافحہ دوسرے ہاتھ سے کر نہیں پاتے، اس لیے کہ بغل کے نیچے وہ بوتل انہوں نے رکھی. حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ خاموش ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پھر آنسو ہیں. فرمایا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے جب نکالی تو کھولا، خاموش تھے، جب دیکھا تو وہ سرکہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا تھا کہ اس نوجوان پہ پردہ پڑ جائے، امیر المومنین کی نظر میں یہ گرے نہیں، اس کی عزت میں کمی نہ آئے، اس کی رسوائی نہ ہو. اب اس نے تھوڑی دیر پہلے توبہ کی ہے، وہاں حضرت عمر کو دیکھ کر توبہ کی، یعنی اللہ کے ڈر سے بھی نہیں کی. امیر المومنین کو دیکھا ہے لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوا، رب العالمین نے معاف بھی کر دیا، توبہ کی توفیق بھی دے دی، شراب کو سرکے میں تبدیل بھی کر دیا. واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل ہو قبول ہو جائے، رب العالمین اس عمل کی بڑی قدردانی کرتے ہیں. ہم تو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی کو گناہگار سمجھ کے فوراً تبصرہ کر دیتے ہیں، فلاں آدمی ایسا فلاں ایسا. ہو سکتا ہے اس کے کوئی نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں. ہمارے اعمال قبول نہ ہوں اور وہ سارے عمل ہمارے لیے بجائے نجات کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں. اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، دنیا میں کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں ہر مسلمان کو اپنے سے فی الحال بہتر سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو بھی مآل کے اعتبار سے بہتر سمجھتا ہوں. مسلمان کا ہو تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر ابھی سمجھتا ہوں، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے. کافر کو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، وہ مسلمان ہو جائے، نیک اعمال کر کے ہم سے بڑا درجہ اللہ کے ہاں اس کا ہو جائے. اس لیے کافر کے بارے میں بھی رکھتا ہوں، شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے ہم لوگ فتویٰ لگانے میں، حکم لگانے میں بڑے جری ہیں. ایک دم حکم لگا دیتے ہیں فلاں فاسق ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں زانی ہے، فلاں لٹیرا ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں جواری ہے. او بھائی اس کا کوئی گناہ تجھے نظر آ گیا، تیرے گناہوں پر تیرے رب نے پردہ ڈالا ہے. اگر میرے اور آپ کے گناہ اللہ ظاہر کر دے جیسے اس کا گناہ ظاہر ہوا، اگر ہمارا گناہ ظاہر ہو جائے، ہم بیوی بچوں کا سامنا بھی نہ کر سکیں، معاشرے والوں کا سامنا نہ کر سکیں، کوئی عزت کی نگاہ سے ہمیں نہ دیکھے، لیکن وہ اللہ ستار ہے، اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سطر مؤمنا فی الدنیا سطرہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں ایک واقعہ لکھا. ایک خاتون احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، باپردہ خاتون تھی، رات کا وقت تھا، دستک دی، حضرت باہر آئے تو آتے ہی وہ خاتون رونے لگ گئی. احمد بن مہدی نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ یہ اپنے دور کے بڑے نیک انسان تھے. خاتون نے کہا کسی نے میرے ساتھ جبراً زنا کیا اور اس کی وجہ سے میرا حمل ٹھہر گیا اور اب وضع حمل کا وقت قریب آنے والا ہے. لوگ مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ یہ حمل کس کا ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کا ہے، میرا ان سے نکاح ہوا ہے، آپ میرے اوپر پردہ ڈال دو، اللہ قیامت کے دن آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. آپ مجھے آج عزت دے دو، اللہ محشر کے دن آپ کو عزت دے گا. میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، میری زندگی حیا پاک دامنی میں گزری، میری اولاد نہیں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرے ساتھ یہ واقعہ سفر میں جبراً پیش آیا، ظلماً انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا، اب اس سے حمل ٹھہرا ہے تو میرے اوپر پردہ ڈال دو، کوئی پوچھے تو یہ کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے. احمد بن مہدی نے سر جھکایا، اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ واقعی کوئی نیک خاتون ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ کسی نے ظلماً جبراً کیا ہے. احمد بن مہدی نے کہا ٹھیک ہے، خاتون واپس اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی. اب کوئی پوچھتا یہ بچہ کس کا تو بتاتی احمد بن مہدی کا بچہ ہے. تو
تو کہا تم اس کے پاس تو رہتی نہیں ہو، کہا کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، میں الگ رہتی ہوں، وہ الگ رہتا ہے۔ اب علاقے میں خبر پھیل گئی، علاقے کے مسجد کے امام جو ساتھی تھے احمد بن مہدی کے پاس آئے کہ ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹے کی نعمت دی ہے۔ تو احمد بن مہدی آگے سے اسی طرح تاثر دیتے گویا ان کا بیٹا ہے، خوشی سے ملتے، خوش ہوتے، آنے والوں کو ہدیہ دیتے، آنے والوں کو مٹھائی کھلاتے کہ تم لوگ میرے پاس خوشخبری لے کر آئے ہو۔ سب کو یہی احساس ہوتا تھا کہ شاید احمد بن مہدی ہی کا بیٹا ہے۔ تو جو امام وقت تھا اس کو یہ تھوڑا سا ہدیہ دے دیتے، 2 درہم دینار، کہ یہ اس کو دے کر آ جاؤ، عورت کے گھر پہنچا دو، میری اس سے کچھ ناچاکی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن میرا یہ ہدیہ اس کو پہنچا دو۔ اب وہ ہدیہ ہر مہینے یہ کچھ نہ کچھ خرچہ اس کے ہاتھ بھیجتے رہتے۔ 2 سال کا عرصہ گزرا، بچے کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہوا، یہ شریک ہوئے۔ اب لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے تو یہ بھی اپنا اسی طرح غم کا اظہار رکھتے جس طرح کسی کے بچے کا انتقال ہو اور اس پر غم ہوا ہو۔ جنازہ ختم ہو گیا، تعزیت کرنے والے لوگ جب چلے گئے تو ایک رات یہ خاتون جتنا انہوں نے ان دنوں میں ہدیہ دیا تھا، 2 درہم 2 دینار خرچے کے لیے بھیجا تھا، وہ سارے تھیلے میں لے کر آئی۔ احمد بن مہدی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے، کہا یہ آپ نے جو اب تک خرچہ بھیجا تھا یہ سب آپ لے لو، بچے کا انتقال ہو گیا، آپ نے میرے اوپر پردہ ڈالا، اللہ آپ پر پردہ ڈالے، آپ کی بچیوں پہ اللہ پردہ ڈالے، اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے۔ خاتون نے بڑی دعائیں دی۔ احمد بن مہدی نے کہا میں نے یہ رقم آپ کو ہدیہ دی ہے، میں اب واپس نہیں لیتا، تم اسے اپنے استعمال میں لے آؤ۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، اللہ نے فرمایا تم نے میری بندی کے اوپر پردہ ڈالا، احمد ہم نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا یہ عمل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے تم دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرو ورنہ اللہ تمہارے عیوب تلاش کرے گا، تمہیں گھر کے اندر رسوا کر دے گا، گھر کے اندر اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ دوسروں پہ دوربینیں نہیں فٹ کرنی چاہیے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کی زندگی کس میں گزر رہی ہے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری دین کی بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول کا کام دین کی بات آگے پہنچا دینا ہے۔ پھر اگر کسی کی زندگی گناہ میں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس پر تبصرے نہیں کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ اس کو توفیق دے دے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین کے ہاں چھوٹا سا عمل بھی ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کا جوان بیٹا تھا، زندگی اس کی گناہوں میں گزری تھی، یہ ماں اپنے بچے کو ہر وقت کہتی بیٹا توبہ کر، اللہ کی طرف رجوع کر، عبادت کر، نماز پڑھ، لیکن وہ جوانی تھی، نافرمانی میں وقت گزرتا گیا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آنے لگا، اب یہ بیمار تھا، اب اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھی اور رو رہی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تو آخرت کے مراحل بڑے سخت ہیں، قبر میں کیسے اللہ کو جواب دے گا، حشر کے میدان میں اللہ کا سامنا تو کیسے کرے گا، تو نے تو زندگی ساری گناہ میں گزار دی۔ اب یہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے اماں جی پریشان نہ ہو، میں جس رب کی طرف جا رہا ہوں وہ بڑا مہربان ہے، وہ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور وہ عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، اس کی سلطنت بہت بلند ہے، وہ معاف کرے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ سزا دے، اس کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی دعا کرنا، مجھے بھی اپنے رب سے حسن ظن ہے میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ نوجوان رویا اور بڑی ہچکیاں لی، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے رویا، اس کے سامنے اس کی والدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے۔ انتقال ہو گیا، خواب کسی نے دیکھا، ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خواب دیکھنے والا پوچھتا آپ کی زندگی تو گناہ میں گزری، بتاؤ آخرت میں ہوا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے اس جملے پر میری مغفرت کر دی جو میں نے اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کیا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں، رب العالمین مجھے معاف کرے گا، وہ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو میں اپنی والدہ کے سامنے رویا اور اللہ کے لیے میں نے یہ جملے حسن ظن کے استعمال کیے،
اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تیرے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جیسے تیرا میرے ساتھ گمان تھا، تیرا گمان میرے ساتھ مغفرت کا تھا، میں نے بھی تیرے لیے مغفرت کا وعدہ کیا۔ تو دیکھیں زندگی گناہ میں گزری لیکن وہ اللہ کو آنسو پسند آ گئے، اللہ نے اسی عمل کے توفیل اس کی بخشش فرما دی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایمان کے 77 شعبے ذکر کیے، جب توبہ کا شعبہ ذکر کیا تو ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس دور کے ایک بڑے عالم تھے ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں شام کے سفر پہ نکلا، وہاں ابو معاویہ کا درس حدیث ہوتا تھا، میں ان کے حدیث کے درس میں شرکت کرتا، ان سے پڑھتا۔ ان کا ایک بھتیجا تھا، اس کی زندگی فسق و فجور میں گناہ میں گزرتی تھی، اور یہ محدث اپنے بھتیجے کو سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، لیکن وہ جوانی تھی، جذبات تھے، اس کی زندگی گناہ میں گزرتی رہی۔ کا ایک دفعہ ایسا ہوا جب اس کا آخری وقت قریب آنے لگا، بیماری کے ایام اس کے شروع ہو گئے، تو اس نے کہا میرے چچا کو بلاؤ کہ وہ میرا چچا میرے لیے دعا کرے۔ چچا عالم بھی تھا، محدث بھی تھا۔ اب اول تو وہ آیا نہیں کہ اس کی زندگی گناہ میں گزری، اب میں قریب اس کے کیسے جاؤں، لیکن سب نے کہا نہیں آپ کو بلا رہے ہیں آ جاؤ، تو ان کے چچا محدث تھے، آ گئے، آئے اور ان کو خطاب کرنے لگے، تو بڑا خبیث تھا، تو بڑا ذلیل آدمی تھا، زندگی تو نے گناہ میں گزاری، میں تجھے کہتا تھا حدیث پڑھ تو نہیں پڑھتا تھا، حدیث کے درس میں نہیں آتا تھا، قرآن کا سبق نہیں سنتا تھا۔ تو یہ نوجوان اپنے چچا سے کہنے لگا چچا جان آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے میری والدہ کے حوالے کر دیا جائے کیا میری ماں مجھے آگ میں ڈالے گی؟ چچا نے کہا نہیں، ماں تو کبھی بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالتی، ماں چاہے بیٹا کتنا نافرمان ہو ماں آگ میں نہیں ڈالے گی۔ کہا میرا اللہ جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، مجھے امید ہے اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ اس نے آنسو بہائے اور رویا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرنے والا ہے، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ اپنے چچا کو تسلی دے رہا، رو رہا ہے، اسی حال میں کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ ابو غالب کہتے ہیں نماز جنازہ ہوا، جب اس کی تجہیز اور تکفین ہونے لگی، اوپر کی اینٹیں ہم لوگ درست کر رہے تھے، اچانک کنارے کی ایک اینٹ نیچے گر گئی، اس کے چچا کی نظر قبر میں پڑی۔ امام بیہقی جیسا محدث لکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری قبر کو کشادہ کر دیا تھا، تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ تھی اور ایک روشنی اور نور کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ رات جب یہ چچا سوئے خواب دیکھا، وہی بھتیجا سامنے آیا، پوچھا بھتیجے اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا وہ جو میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا، عفو درگزر اور معافی والا جملہ، اللہ کو یہ کلمات پسند آئے، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری عبادت ہو لیکن ہمارا خاتمہ اچھا نہ ہو، ہماری عبادت ہو اللہ نہ کرے ریاکاری دکھلاوا بیچ میں آ جائے، عبادت ہو رب العالمین کو پسند نہ آئے کہ وہ بندے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا جو بھی بندہ ہو، بظاہر اس کی زندگی میں گناہ بھی ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رب العالمین کو دعا پسند ہے، کسی بھی وقت اللہ اس کی زندگی کو پلٹ دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اس لیے دین کا کوئی بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی سنت کا عمل ہو، انسان اس پہ ضرور عمل کرے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، شاید یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، شاید یہی عمل سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اور اس سفر میں اس دور میں اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ اس سفر میں ایک عورت بھی تھی، وہ اپنی سواری پہ سوار تھی۔ ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک غلط ارادے کے ساتھ اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر دی، اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی، یہ اسے گناہ کی دعوت دینے لگا۔ اس نے کہا باز آ، سفر میں جا رہا ہے اور ایسی تیری حالت ہے۔ اس نے کہا اس ٹائم دیکھنے والا کوئی نہیں۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی اس نے کہ اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ پر نیند نہیں، اونگ نہیں، وہ غافل نہیں، ہر عمل سے واقف ہے۔
اس نے جب یہ جملہ سنا فوراً پیچھے ہٹا، آنکھوں سے آنسو گرے، فرمایا آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا جب میں گناہ کے ارادے سے گیا تھا، اس لڑکی نے آیت الکرسی کی یہ آیت جب پڑھی، اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ جو میرے آنسوں کے قطرے بہے، اللہ کے خوف سے میں لوٹا، گناہ نہ کرنے کا میں نے ارادہ کیا، اللہ کو میرا یہ ارادہ پسند آیا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ گیا ہے گناہ کے ارادے سے، لیکن لوٹا توبہ کے ارادے سے تھا۔ قرآن کی آیت سنی تھی، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، یہ عمل نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک درس دے کر دنیا سے چلے گئے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، نہ اسے حقیر سمجھا جائے، نہ شریعت کے کسی عمل کو چھوٹا سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، رب العالمین اس کو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارا سفر ہو رہا تھا، کشتی میں ہم لوگ جا رہے تھے۔ التوابین میں ابن قدامہ اور روض الریاحین میں علامہ یافعی لکھتے ہیں، سفر چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی اور پانی اوپر کی طرف اٹھنے لگا، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مشورہ دیا کسی جزیرے میں چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور جب یہ طغیانی ختم ہو جائے پھر آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اب یہ جزیرہ تلاش کر رہے تھے، انہیں نظر آیا تو کشتی کو لے کر وہاں چلے گئے۔ جزیرہ کہتے ہیں سمندر کے درمیان کوئی خشک جگہ نظر آ جائے جہاں انسان ٹھہر جائے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم لوگ جزیرے میں ٹھہرے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہم آگے کی طرف گئے، کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کریں۔ چلتے چلتے ہمیں ایک شخص نظر آیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور سامنے اس کا بت تھا اور وہ اس کی عبادت کر رہا تھا۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہم لوگ اس کے قریب بیٹھے، ہم نے اس سے نام پوچھا، اس نے نام بتایا۔ ہم نے کہا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں ہندو ہوں۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہا اس بت کی عبادت کرتا ہوں۔ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم جی مسلمان ہیں۔ کس مذہب پہ ہو؟ اسلام پہ ہو۔ کہا تمہارے اسلام کا تعارف کیا ہے؟ کہا ہمارا اسلام وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام پیغمبر لے کر آئے اور دین گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ اس نے کہا کیا تمہارے رب کا کلام موجود ہے؟ کہا موجود ہے۔ کیا رب کا کلام پڑھ کر تو سناؤ۔ عبد الواحد بن زید کہتے میں نے سنانا شروع کیا، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، یہ سامنے بیٹھا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے، بس قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آج اگر قرآن میرے اور آپ کے دل پر اثر نہیں کرتا تو گناہ کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اس لیے قرآن ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہا۔ حضرت عثمان فرماتے تھے لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل صاف ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ آج جو تلاوت کو دل نہیں کرتا، کبھی یہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا۔ اور یہ شخص تھا تلاوت سن رہا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تلاوت ختم ہوئی، کہا مجھے مسلمان کرو۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، عبد الواحد بن زید کہتے ہیں وہ ادھر مسلمان ہو گیا۔ پھر ہم نے اسے کہا شریعت کے احکامات ہیں، اس نے کہا اب اللہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا عبادت سے ہوگا۔ کہا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اس کو نماز سکھائی، اس نے نماز سیکھی۔ جب رات کا وقت ہو گیا ہم لوگ سونے لگے، کہا تمہارا رب رات کو سوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سوتا۔ قرآن کی یہی آیت پڑھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ کہا تم کیسے بندے ہو، سو جاتے ہو، تمہارا اللہ تو نہیں سوتا، تم اپنے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ہندو مسلمان ہوا ہے، ساری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ عبد الواحد بن زید کہتا ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم مسلمان ہیں، زندگی کے 40 سال گزر گئے، کبھی پوری رات عبادت نہ کی، یہ 2 دن پہلے مسلمان ہوئے، ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ سجدے میں یوں روتا تھا، اس کے رونے کو دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا تھا۔ عبد الواحد کہتا ہے پھر اس جزیرے سے ہمارا سفر آگے ہوا، 7 دن ہم لوگ ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ ابھی مسلمان ہوا، اس کے پاس کھانے پینے کا خرچہ نہیں ہوگا، ہم پیسے جمع کر کے اس کو دینے لگے کہ یہ آپ خرچہ رکھو۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا زندگی کے 40 سال میں نے نافرمانی میں اور بت پرستی میں گزارے، اور وہ اللہ مجھے اس جزیرے میں رزق دے رہا تھا، آج میں نے اللہ کی توحید کو مانا، سچے اسلام کو قبول کیا، کیا اللہ ابھی مجھے رزق نہیں دے گا؟ تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، زندگی نافرمانی میں گزری، وہ رب وہاں جزیرے میں دے رہا تھا۔
آج عبادت میں گزری، آج اللہ رزق نہیں دے گا۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں ہم نے پیسے اپنے پاس رکھے، کہا چند دن یہ ہمارے ساتھ رہا، لیکن اس کی عبادت کو دیکھ کر ہم لوگ اس کے اوپر امیدیں باندھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کہ اللہ نے اس کے توسل سے اللہ نے ہمیں وہاں لایا اور یہ ہم پر ایمان لے کر آیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں میں اس کی ذمہ داری کرتا رہا، اچانک مجھے آنکھ لگی، میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا ایک جنت قائم ہے اور ایک تخت لگا ہے بڑا خوبصورت ہے، اور تخت پر ایک حور عین بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے عبدالواحد یہ میرا شوہر کب آئے گا جو مجھ سے ملے گا، اور میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا کون؟ کہا جس نے تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا، وہ میرا جنت کا شوہر ہے، یہ کب آنے والا ہے؟ کہا میں نے اس کے حسن و جمال کو، جنت کے اس حسین تخت کو دیکھا، میری آنکھ کھل گئی۔ کہا وہ میرے قریب تھا، میں نے ہلایا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ عبدالواحد کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل دیا، تجہیز اور تکفین کی، اور جب دفنا دیا گیا تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا، اسی رات میں دوبارہ سویا، پھر میں نے خواب دیکھا اور اسی طرح جنت دیکھی اور ایک تخت دیکھا۔ ابن قدامہ توابین میں لکھتے ہیں اسی تخت پر یہی جو ابھی مسلمان ہوا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہی خوبصورت حور عین اس کے ساتھ ہے، اور اس کے نوکر خادم سارے آگے پیچھے ہیں۔ میں نے جب اس کو دیکھا پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حالانکہ یہ قرآن کا حافظ نہیں تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کی زبان پر یہ آیت تھی والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے داخل ہوئے اکرام میں، ہر دروازے سے آتے رہے اور سلام کرتے رہے، اور اللہ نے کہا یہ وہ بہترین بدلہ ہے جو تو نے نیک اعمال کیے تھے، صبر پہ زندگی گزاری، ہم نے تمہیں یہ بدلہ عطا فرما دیا۔ تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور ہم اس پہ رش کرتے تھے۔ دیکھیں زندگی نافرمانی میں گزری ہے، بت پرستی میں گزری ہے، چند دن پہلے ایمان لے کر آیا لیکن سچے دل سے ایمان لایا، اللہ نے کیسی بہترین اسے موت بھی عطا فرما دی اور جنت کا مشاہدہ ان لوگوں کو زندگی میں کرا دیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، نہ دنیا میں کسی کو حقیر سمجھا جائے، نہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھا جائے، ہو سکتا ہے یہی عمل نجات کا ذریعہ بن جائے اور اس شخص کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ نیک اعمال کر کے ہم سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔